الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارا سالانہ دورہ تربیت العلماء جو کہ 21/2023 میں منعقد ہو رہا ہے، آج اس کا تیسرا اور آخری دن ہے، اور اب یہ آخری 2 نشستیں ہوں گی پاکستانی وقت کے مطابق، ایک 10 سے لے کر 11:30 بجے جو ابھی شروع ہے، اور دوسری نشست ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق 3 سے لے کر 5 بجے۔ تو یوں سمجھیں کہ اب یہ میری گفتگو تقریباً 3.5 گھنٹے کی ہوگی، 1.5 گھنٹہ ابھی اور 2 گھنٹہ بعد میں۔ تو اس میں میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کروں گا جو ہماری تربیت کے حوالے سے ہیں۔ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں جو رہ گئی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت آیت کریمہ پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کو صرف بغیر سمجھے بطور دعا کے پڑھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو سمجھیں اور پھر دعا کے طور پر اس کو تلاوت کریں۔ پہلے سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ علماء ہیں آپ حضرات، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ نبی معلم ہوتا ہے اور مبلغ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ۔ معلم اور مبلغ کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ 3 ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں۔ معلم اور مبلغ کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے، جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، وہ خود اس کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ جو بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 بندے گفتگو کرتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے سے دوران گفتگو کہتا ہے کہ جو بات تو مجھے سمجھا رہا ہے تجھے سمجھ آئی ہے، جو بات تو مجھے کہنا چاہتا ہے تجھے خود پتہ ہے۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں پہلے خود اس کو سمجھیں۔ نمبر 2، جو بات ہم دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں زبان چاہیے کہ جو بات جس کے ذریعے ہم بات سمجھا سکیں۔ نمبر 3، ہمیں اسباب اور وسائل چاہیے کہ ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں۔ تو پہلی بات ہے کہ بات کا سمجھنا، دوسری بات ہے بات کو پہنچانے کے لیے زبان کا ہونا، اور تیسری بات ہے اس کے لیے اسباب اور وسائل کا ہونا۔ اگر انسان بات نہ سمجھا ہو تو سمجھانا ممکن ہی نہیں ہے، الجھن میں رہے گا، اور اگر سمجھا ہو لیکن سمجھانے والی زبان نہ ہو تو دوسرے کے دماغ میں بات اتارے گا کیسے؟ اور تیسری بات، اگر اسباب اور وسائل نہ ہوں تو اپنی بات پہنچائے گا کیسے؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس آن لائن کے اسباب موجود ہیں، تو میں آپ حضرات سے ہزاروں کلومیٹروں کے فاصلے پر بیٹھا ہوں لیکن آپ میری بات سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی بات سن رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1، اشرح لی صدری،
اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات مجھے سمجھ آئے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دماغ سمجھتا ہے یا دل سمجھتا ہے، اس پر آراء دونوں ہیں، دلائل ہیں۔ میں شرح الفقہ اکبر پہ اس پر بات بھی کر چکا ہوں، تحریر بھی کچھ کر چکا ہوں، لیکن قرآن کریم کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے دل موجود ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ جس کا مطلب اس کا تعلق پھر دل کے ساتھ ہوا نا۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور بھی آیات ہے، میں اس وقت اس عنوان کو نہیں چھیڑ رہا۔ نمبر 2، یسر لی امری، اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما کہ میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ پھر احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما کہ میں بات سمجھا سکوں۔ یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اب عالم کی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت بات کو سمجھنا، دوسری ضرورت سمجھانے کے لیے زبان کا ہونا، تیسری ضرورت اس کے لیے اسباب اور وسائل کا ہونا۔ جب 3 چیزیں ملتی ہیں تو یفقہوا قولی، پھر لوگ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمے بات کو سمجھانا ہے، بات کو منوانا نہیں ہے۔ تو عالم جو نبی کا وارث ہے اس کے ذمے بات کو سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جب سمجھانے اور منوانے میں فرق کر لیں گے تو تشدد، لڑائی، گالی گلوچ یہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ہم نے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بس کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی، بات ختم ہوگی۔ ہمارے ہاں چونکہ بنیادی جو دعوت ہے وہ عقائد کی ہے، عقائد کے ساتھ پورے دین کی بات ہم کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے دن کہہ چکا ہوں، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عقائد، عبادات، اعمال، اخلاقیات، اخلاق، معاشرات اور معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین چیز عقائد ہے۔ تو جب ہم نے عقائد سمجھانے ہیں تو ہم نے پہلے عقائد سمجھنے۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر سمجھانا بہت آسان ہوگا، اور عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو عقائد کی تعبیر بہت آسان ہوگی۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو دلائل کے ساتھ کھولنا آسان ہوگا۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو عقیدے پر ہونے والے تمام اشکالات کو آپ حل کر سکیں گے۔ سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس وقت بڑے اختصار کے ساتھ چند ایک نظریات کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور تھوڑی سی تفہیم کرتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں۔ مثلا عقائد میں بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو کیسے موجود ہیں؟ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اہل علم یاد رکھ لیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے، بغیر مکان کے، بغیر جہت کے، بغیر کیفیت کے موجود ہیں۔ اب اس بات کو عوام کیسے سمجھے؟ عام بندے کے دماغ میں آنا مشکل ہے، تو ان کو پھر سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جگہیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی تھے، جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہیں، اور جب جگہیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ ہر جگہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بغیر جسم کے ہیں تو جتنے اشکالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ، کیا سلمے میں بھی ہیں؟ کیا بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ میں نے یہاں تک اپنے کانوں سے مخالفین کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو میری کرسی کے نیچے کیا اللہ ہے؟ استغفر اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم ہے، یہ کرسی کے نیچے ہونا، بیت الخلاء میں ہونا، فلاں جگہ پہ ہونا،
ان سب کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر جہت کے موجود ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو عرش اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو جہت ماننی پڑے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جہت سے پاک سمجھتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو عرش مکان ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان اور بلا کیفیت ہے۔ کیفیات اجسام کی ہوتی ہیں، جب اللہ کا جسم ہی نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیفیت کیسی ہوگی؟ سب اشکالات دفع ہو جائیں گے جب یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم ہیں۔ یہاں علمی اشکالات چونکہ علماء ہیں، میں اب ان مباحث کو چھیڑ ہی نہیں رہا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو موجود اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کہ جب تک کوئی موجد نہیں ہوگا تو کوئی موجود کیسے ہوگا؟ جب کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو پھر پیدا ہوگا نا، جب کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو پیدا کیسے ہوگا؟ تو جب اللہ کو موجود مانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پھر موجد کون ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ ضابطہ مخلوقات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بغیر موجود ہیں۔ میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، یہ اس موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے جو پہلے سے نہ ہو، قدیم نہ ہو۔ ابھی ہوا تو کوئی ہوگا تو پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے نا، اس لیے اللہ کے بارے میں یہ ضابطہ قطعاً نہیں، بات ذہن نشین فرما لیں۔ باقی اس کے لیے میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر میری فائل موجود ہے۔ جو حضرات مرکز تشریف لائے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ مکتبہ دارالایمان میں داخل ہوں اور ذرا فائلیں دیکھیں کہ اس عنوان پر کتنی فائلیں ہیں جو ہم نے تیار کی ہیں۔ 50 کے لگ بھگ تیار ہیں، باقی کام جاری ہے، وہ یہاں سے لے جائیں۔ اور جو دور دراز تشریف فرما ہے اس کو PDF منگوائیں اور اس کو نکال کے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیں میں نے اپنے پاس مستقل فائلیں پرنٹ کر کے رکھی ہیں تاکہ آنے والوں کو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس فائلیں موجود ہیں۔ یہ ایک منٹ مجھے دکھاؤ ذرا۔ گزشتہ کل میرے پاس ملاقات کے لیے کچھ حضرات تشریف لائے، ان میں کچھ انگلینڈ سے تھے، کچھ دبئی سے تھے، کچھ کابل سے تھے، اور کچھ حضرات بخارا سمرقند سے تھے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی کام کے لیے آئے تھے، مشورے کے لیے۔ تو میں نے کہا میں فی الحال چونکہ کچھ کاموں میں مصروف، علمی کاموں میں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، دوبارہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں نے ان کو دکھایا، دیکھیں اس وقت میں چند ایک چیزیں آپ سے لگا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر یہ فائلیں یہاں پر موجود ہیں کہ جس پر ہم نے کام کیے۔ آپ دیکھیں گرامر ہے، صرف، نحو ہے، یہ دیکھیں یہ فقہ ہے۔ آپ دیکھتے چلیں، تقسیم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چند ایک چیزیں۔ تو یہ اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا بعد میں۔ یہ بچوں کے لیے نصاب وغیرہ ہے، دیکھیں یہ اٹھا لیں اس کو بیٹا، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کس قدر یہ ہیں۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح آپ کے پاس چیزیں گھر پہ موجود ہوں، یہ دیکھو، یہ آپ دیکھیں کس قدر فائلیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ میں چند ایک آپ سامنے رکھ رہا ہوں، میں ساری نہیں رکھ رہا، آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر ہم نے ان عنوانات پہ کام کیا ہے۔ یہ جو میں باہر بیٹھا اور باہر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، آپ کے علم کے اندر آئے کہ اب یہ دیکھیں ذرا، اصول مناظرہ، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، اصول افتاء، دیکھیں اصول تجوید، اصول عقائد، اصول حدیث، اصول تفسیر، اسلامی عقائد، فقہ اکبر کا متن، عقیدہ حسنہ کا متن، عقیدہ طحاویہ کا متن، عقیدہ نسویہ کا متن، شرح عقیدہ طحاویہ۔ یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے۔ مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا یا بتائیں گے کہ کچھ تصنیفی کام۔ میں گزارش کیا کر رہا ہوں، صرف میں نے جو بات سمجھانی تھی کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر مفصل میری فائل موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس عنوان پر 9 گھنٹے کا بیان موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک آدمی
9 منٹ کا یا 5 منٹ کا کلپ جاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں ہے، قرآن کریم کی ظاہری نصوص یہ ثابت ہوتا ہے، تو لوگ الجھن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جی فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کر کے یہ کہا، جی فلاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا جو فلاں کہتے ہیں ان کا کوئی آپ نے بیان سنا ہے؟ یہ شارٹ کلپ تھا۔ کہا جی کلپ ہے۔ میں نے کہا منٹ؟ کہا جی 8 یا 9 ہوں گے۔ میں نے کہا میرا 9 گھنٹے کا بیان ہے، آپ نے سنا ہے؟ کہا جی نہیں۔ اچھا، میں نے کہا جو آپ نے مجھے فون کیا یا فون کر کے ان کو پوچھ لیں کہ آپ کہتے ہیں عرش پر ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، تو کیا کہے؟ جی ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے بیان بھی 9 گھنٹے کا کیا ہے، اور میرا قصور یہ ہے کہ اپنے نقلی عقلی دلائل بھی دیے ہیں، مخالف کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے، اور آپ کا فون بھی سنا ہے، یہ میرا قصور ہے۔ وہ کلپ بھی شارٹ کریں گے، شوشہ چھوڑ دیں گے، آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ ان کو لے کر ہمارے بیان کردہ عقیدے پر الجھنیں پیدا کریں گے، اور پھر میں ہر عقیدے پر نقلی عقلی دلائل دینے کے بعد اپنے اکابر کی کتب حوالہ جات بھی پیش کرتا ہوں کہ اس پر ہمارے مشائخ کا نظریہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں شخصی بات کہتا ہوں یا اپنے اکابر کی بات کرتا ہوں۔ میں نے خیر عرض یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم۔ نمبر 2، ہمارا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور معصوم کفر سے بھی ہیں، معصوم کبیرہ گناہ سے بھی ہیں، معصوم صغیرہ گناہ سے بھی ہیں، اور معصوم قبیح اعمال سے بھی ہیں۔ جو معاشرے میں معیوب اعمال ہیں، نبی اس سے بھی معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ معصوم اس میں مفعول ہے، اچھی طرح بات سمجھیں۔ ایک ہے کہ پیغمبر کرتا نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہونے دیتے نہیں۔ اگر نبی کے ذمہ ہوتا بچنا تو ممکن ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی بشری تقاضے کے تحت کوئی بات کہہ لی ہوگی۔ یہاں عصمت کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہی اللہ نبی کو تمام گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جب بچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تو بات ہی ختم ہوئی۔ دیکھیں نا، قرآن کریم محفوظ ہے، ایک ایک حرف اس کا، تو حفاظت قرآن کے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن محفوظ ہو گیا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہے۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ ہوتا نہیں، بلکہ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں۔ توبہ کی توفیق دے کے اللہ صحابی کے گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے دیتا نہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں۔ یہ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے مجتہدین۔ مجتہد کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ مجتہد مأجور ہے، معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، بلکہ مأجور ہے، یعنی مجتہد سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اور ممکن ہے اس گناہ کے ساتھ دنیا سے بھی چلا جائے، لیکن اجتہادیات میں مجتہد معجور ہوتا ہے، یعنی مجتہد اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو تب بھی مجتہد کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ ذرا اس کو بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں مجتہد مصیب یہ 2 اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور مجتہد مخطی 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے، یعنی مجتہد ہر حال میں معجور ہے۔ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب خطا ہوگی تو اب اجر کس بات کا ہے؟ بات مثال سے سمجھیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا جب بھی آپ نے کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو مثال ضرور دیا کریں۔ کبھی پہلے مثال دیتے ہیں عقیدہ اور مسئلہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے، پہلے مثال نہ دیں تو بات سمجھ نہیں آتی، اور کبھی عقیدہ اور مسئلہ پہلے بیان کر لیتے ہیں اور مثال اس کی بعد میں دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مجتہد
اگر اس سے اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر، اگر اجتہاد میں خطا ہو تو اکہرا اجر۔ اس کی مثال سمجھیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور اسپیشلسٹ ہو اور سرجن ہو، اب اگر وہ کسی اہم کیس کو لے اور سرجری کرے اور بڑی مشقت کے ساتھ کرے اور سرجری اس کی کامیاب ہو جائے اور مریض کی جان بچ جائے، تو اس کو ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر جو تنخواہ ملتی ہے وہ ملے گی، جو اس کے سرجری کرنے کی آپریشن کی فیس ہے وہ اس کو ملے گی۔ لیکن چونکہ سرجری کامیاب ہوئی ہے اور اس نے بڑی مشقت کی ہے اور مریض کی جان بچ گئی ہے، مریض کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس ڈاکٹر کو ترقی بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کو شاباش بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کے گلے میں ہار بھی پڑیں گے، اس ڈاکٹر کی معاشرے میں عزت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایک ہے ڈاکٹر کو اجرت، اجر، پیسے ملنے اس کی سرجری کے، اور ایک ہے اس کو شاباش یا ترقی ملنی اس سرجری کے کامیاب ہونے کے۔ لیکن اگر کوئی کیس بہت اہم ہو، دماغ کا ہے، دل کا ہے، گردے کا ہے، کوئی اہم آپریشن ہے اور ڈاکٹر سرجری کرتا ہے لیکن سرجری اس کی ناکام ہو جاتی ہے اور مریض فوت ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کو تنخواہ اور اجرت اس کی سرجری کی تب بھی ملے گی، اس لیے کہ اس نے سرجری کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، پورا وقت دیا ہے، پوری کوشش کی ہے، جو اس کی تعلیم تھی اس نے مکمل اس کو استعمال کیا ہے، اپنا تجربہ استعمال کیا، اپنے اوزار استعمال کیے ہیں، لیکن اتنی مشقت اور محنت کے باوجود سرجری کامیاب نہیں ہو سکی اور مریض فوت ہو گیا، تو ڈاکٹر کو اس مریض کے بچ جانے پہ، صحت مند ہونے پہ جو شاباش اور ترقی ملنی تھی وہ اب نہیں ملے گی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر سرجری کرے اور کامیاب سرجری ہو جائے تو سرجری کرنے کی اجرت بھی ملے گی اور کامیاب سرجری ہونے پر اس کو ترقی اور شاباش بھی ملے گی۔ اور اگر ڈاکٹر سرجری کرے اور سرجری ناکام ہو جائے تو سرجری اور آپریشن کی اس کو اجرت ملے گی، لیکن اس آپریشن میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس کو جو ترقی یا اس کو شاباش ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد اس کا درست ثابت ہوتا ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر الگ ہوتا ہے اور اجتہاد کے درست ہونے کا شاباش، ترقی، اجر الگ ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دوہرا اجر۔ اور اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر پھر بھی ملتا ہے، لیکن اجتہاد میں خطا ہونے کی وجہ سے جو اس کے رفع درجات ہونے تھے، درست ہونے کے، وہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مجتہد کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، وہ اجر ہے اجتہاد کا۔ اگر درست ہوگا تو درست ہونے پر رفع درجات اجر وہ بھی ملے گا، اجتہاد میں خطا ہو جائے گی تو رفع درجات اور درست ہونے پر جو اجر تھا وہ مجتہد کو نہیں ملے گا، لیکن مجتہد ہر حال میں ماجور ہوگا۔ اجتہاد کی بات چلیے، میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، علماء بہت اچھی طرح سمجھے تاکہ آپ کو آگے سمجھانا آسان ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک مسئلے پر 2 مجتہد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، باقی مجتہد تو بات کے ہیں۔ عہد علی میں دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، دونوں کے اجتہادی اختلاف ہوا ہے تو 2 مجتہد ہیں۔ اچھا، اسی طرح بات کے فقہی مسائل میں اجتہاد ہوا، حضرت امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، بعض مسائل میں امام مالک بالکل الگ ہے، امام حنیفہ الگ ہے، کبھی امام شافعی بالکل الگ ہے، 2 3 آراء بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ پر 2 مجتہد اجتہاد کریں گے، ایک کہے گا پاک ہے، دوسرا کہے گا ناپاک ہے، ایک کہے گا حرام ہے، دوسرا کہے گا حلال ہے، تو یہ بتائیں کہ اس میں دونوں مجتہد درست کیسے ہوں گے؟ ایک غلط ہو ایک درست ہوگا، آپ کہتے ہیں سارے درست ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں بات سمجھایا کرتا ہوں کہ مجتہد کا اگر اختلاف ہو بھی جائے، عند الناس 4 مجتہد برحق ہیں اور عند اللہ 1 مجتہد برحق ہے۔ عند الناس 4 ٹھیک ہیں اور عند اللہ 1 ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا کہ لوگوں کے یہاں سارے ٹھیک ہے تو اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بھی ایک ہی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں تو پھر اللہ سا ایک کو ٹھیک باقی غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں، مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں چاروں برحق ہیں، لوگ چاروں مجتہدین میں سے جس مجتہد کی اجتہاد پر عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، ان کی نماز ہو جائے گی، بالکل درست ہوگی۔ لیکن اللہ کے یہاں چاروں درست نہیں، اللہ کے یہاں ایک برحق ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مثال سمجھیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر 4 آدمی سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور دوران سفر رات آ گئی اور موسم ابرآلود ہو گیا، گرد و غبار آ گئی، کوئی آندھی آ گئی، کوئی ایسا ماحول بن گیا موسم کا کہ ان کو قبلے کا معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں۔ آج کے دور میں مشکل ہے، جب موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ موبائل ہی کام نہیں کرے گا تو کیسے آج کے دور میں آپ پتہ کریں گے؟ بچوں والی باتیں نہ کریں۔ موبائل ان کے آف ہیں، بندہ وہاں پر ہے کوئی نہیں، موسم نے پورے سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آدمی 4 ہوں، قبلہ چاروں کو معلوم نہ ہو اور قبلہ بتانے والا کوئی نہ ہو۔ اب ضرورت پیش آ گئی، اب یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے تو قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کعبہ نظر آ رہا ہو تو پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ اسے کہتے ہیں جہت کعبہ، اسے کہتے ہیں عین کعبہ قبلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کعبہ سے دور ہیں، فاصلے پر ہیں، یا درمیان میں بلڈنگیں ہیں، کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر قبلہ کعبہ نہیں جہت کعبہ ہوتی ہے کہ جس طرف کعبہ ہے اس طرف منہ کرے۔ دیکھیں نا، جیسے ہم پاکستان والے یا ہندوستان والے منہ کرتے ہیں مغرب کی طرف۔ اب ظاہر ہے کعبہ تو چھوٹا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 1000 کلومیٹر، اور سب کا منہ اس طرف۔ تب ان سب کا منہ خاص کعبہ کی طرف نہیں نا، کعبے کی جہت کی طرف ہے کہ جس طرف کعبہ ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ 4 آدمی سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ان کو قبلہ معلوم نہیں، قبلہ بتانے والا کوئی نہیں، اور نماز کے لیے شرط ہے منہ کا جہت کعبہ کی طرف ہونا، قبلہ کی طرف ہونا۔ اب یہ کیا کریں؟ اس کے لیے یہ 4 تحری کریں، یہ 4 اجتہاد کریں، یہ 4 غور کریں، اپنے اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ ان کا دل کیا کہتا ہے۔ اللہ کی شان 4 کا دلی رجحان بدل گیا۔ ایک کہتا ہے جی میرے خیال میں تو کعبہ ایک طرف ہے، اس طرف ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے۔ تیسرا کہتا ہے جی میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے۔ چوتھا کہتا ہے میرے خیال میں کعبہ اس طرف ہے۔ تو یہ 4 اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے جس طرف ان کا دل کہہ رہا ہے، جس طرف ان کی رائے ہے، ان کی تحری ہے، ان کا اجتہاد ہے۔ اب دیکھیں، 4 نے نماز پڑھی اور 4 کا کعبہ الگ الگ ہو گیا، کعبہ نہیں قبلہ 4 کا الگ الگ ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے ان 4 کی نماز ہو گئی۔ یہ ہے ان الناس 4 برحق ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ قبلہ درست کس کا ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ قبلہ 4 کا درست ہو گیا، جو ان کے بس میں تھا ان نے کوشش کی ہے، ان کے بس میں تھا معلوم کیا ہے، بتانے والا کوئی نہیں۔ اب ان کے بس میں تھا کہ اپنا دلی رجحان دیکھتے ہوئے ان نے پورا زور لگا لیا ہے، تو جن کے اختیار میں تھے ان نے کیا ہے۔ ہم کہیں گے ان 4 کی نماز درست ہے اور 4 کا قبلہ درست ہے، ہم قبلہ مان لیں گے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ قبلہ در حقیقت درست ہے کس کا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو 4 ٹھیک ہے، ہم 4 کے بارے میں کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن در حقیقت قبلہ ہے کس کا درست، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ معنی جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اور 4 مجتہدین کا اجتہاد الگ ہو جائے تو ہم کہیں گے ان الناس 4 برحق ہیں، یعنی ہم 4 کو درست کہیں گے، کسی ایک کو غلط نہیں کہیں گے۔ جو شخص جس مجتہد کی رائے پر عمل کرے گا اس کا عمل قبول ہوگا، باقی قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ اصل مسئلہ کس کا ٹھیک تھا۔ باقی 4 کو اجر ملے گا، 4 کی عبادت ہو جائے گی، اس پر احادیث موجود ہیں اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ میں اس وقت اس مسئلے پر دلائل پیش نہیں کر رہا،
اس کے لیے آپ اجتہاد و تقلید میرا بیان سن لیں یا میری فائل دیکھ لیں، میں نے مفصل اس پر گفتگو کر دی ہے الحمدللہ۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس قدر آپ کو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے نا، ہم نے اس پر کام کیا ہے اور تسلسل سے کر رہے ہیں۔ میں نے مرکز اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کی خدمت میں عرض کیا ہے، دیکھو ہم نیت کر لیں کہ جو عقائد اور جو مسائل ہیں جن پر کام ہمارے بس میں ہے، ہم فائل بھی بنا دیں، آڈیو بیان بنا دیں، ویڈیو بنا دیں اور یہ کام کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ باقی جس کو ضرورت ہوگی وہ آتا رہے گا اور لیتا رہے گا اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ تو میں یہ مجتہدین کے بارے میں مختصر سی بات کی ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ الجھن نہ۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات ہمارے یہاں ایک امام کا قول ہوتا ہے اور وہ قول بظاہر دلائل کے خلاف ہوتا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم حنفی ہیں، اگر ہمارے اوپر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول پیش فرمائیں جس پر ہمارا فتویٰ ہے۔ مفتہ بھی قول کو لے کر اعتراض کریں، جس پر فتویٰ نہیں اس کو لے کر اعتراض نہ کریں۔ جس پر فتویٰ نہ ہو اسے کہتے ہیں غیر مفتہ بھی۔ غیر مفتہ بھی مسئلہ کو لے کر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو لے کر اعتراض کرے، حدیث راجح کے مقابلے میں مرجوح کو لے کر اعتراض کرے، حدیث ناسخ کے مقابلے میں منسوخ کو لے کر اعتراض کرے۔ تو حدیثیں ایک مسئلے پر دو ہوتی ہیں، ایک منسوخ اور دوسری ناسخ۔ ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک مرجوح اور دوسری راجح۔ ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک ضعیف ایک صحیح اور ایک ضعیف اور ایک صحیح۔ تو جب منسوخ اور ناسخ ہوں تو ناسخ کو لیتے ہیں، مرجوح اور راجح ہوں تو راجح کو لیتے ہیں، اور اسی طرح ضعیف اور صحیح ہوں تو پھر صحیح کو لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح جب امام کے دو قول آ جائیں، ایک غیر مفتہ بھی اور ایک مفتہ بھی، تو پھر غیر مفتہ بھی کو چھوڑ کر مفتہ بھی قول کو لیتے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن نشین کرنے، اس کے اندر الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ آج کل ایک دھوکہ کیا دیا جاتا ہے، مثلا میں بعض مسائل پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیتا ہوں۔ اب جن مسائل پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، پہلے وہ مسئلہ نقل کرتا ہوں، بھئی یہ مسئلہ ہے اور اس پر اعتراض ہے، پہلے مسئلہ اور پھر جواب۔ اب مثلا غیر مقلدین ہیں یا اہل بدعت ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ اس مسئلے کو نقل کر کے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں گے اور کہیں گے ہو دیکھو جی مولانا الیاس گنبد نے کیا کہا، دیکھو جی دیکھو کیا کہہ دیا اور بات غلط کہہ دی اور یہ کہہ۔ اور ہمارے ساتھی اس سوال کا جواب نہیں سنتے، مرکز رابطہ نہیں کرتے، احناف میڈیا پہ جا کے اس کو تلاش نہیں کرتے، وہ بھی مجھے بھیجتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے۔ میں نے کہا اس کا جواب یہ کلپ مکمل ہے۔ کہا جی مکمل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ہمیں مکمل بھیج دیں۔ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں میں کتنے ہزاروں کو مکمل میں بھیج سکتا ہوں۔ بھائی احناف میڈیا سروسز موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ فیس بک پہ جائیں، آپ سرچ کریں، مرکز سے رابطہ کریں اور آپ لے لیں۔ میں کتنے بندوں کو یہ بات بتا سکتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ تو مخالفین اس مسئلے کو لیتے ہیں جس پر اعتراض کا میں نے جواب دیا ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو نشر کر دیتے ہیں اور جو جواب ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیا ہو گیا۔ اس پر بہت ساری دلچسپ باتیں، میں کتنی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ میں دو واقعات پیش کرتا ہوں، دونوں کا تعلق مناظرہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مناظرہ تھا ہمارا، اور یہ مناظرہ تھا مظفر گڑھ کے علاقے میں۔ مظفر گڑھ کے علاقے میں مناظرہ تھا، غالباً مظفر گڑھ تھا یا نہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک بستی ہے، وہاں مناظرہ تھا۔ مناظرہ 3 طلاق کے عنوان پر تھا۔ میں چونکہ اس مناظرے میں صدر تھا اور مناظر مناظرہ کر رہے تھے، تو مخالف غیر مقلد مناظر نے یہ کہہ دیا کہ 3 طلاق کو ایک فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست نے لکھا ہے۔ اب اچانک ہلچل مچ گئی، بھائی دارالعلوم دیوبند کا سرپرست 3 طلاق کو ایک لکھ رہا ہے۔ میں نے
اپنے مناظر کو چھوٹی سی پرچی دی. میں نے کہا تم اعلان کر دو، حالانکہ میں نے فتاوی رشیدیہ دیکھا نہیں، بغیر دیکھے میں نے کہا تم اعلان کر دو اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا یہ فتویٰ موجود ہو کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، ہم اپنی شکست لکھ دیں گے، تم اعلان کر دو. ہمارے مناظر نے فوراً اعلان کر دیا. اب کایا پلٹ گئی. میں نے کہا ذرا کتاب دکھائیں فتاوی رشیدیہ، جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ کتاب دکھائیں. ظاہر ہے ہم تو وہ کتابیں لے کر جائیں گے نا جتنی ہمیں ضرورت ہے، پورا کتب خانہ تو اٹھا کر کوئی نہیں لے کر جاتا. جب انہوں نے لیا فتاوی رشیدیہ، میں نے کھولا اور کھول کر اب میں نے عوام کو سمجھایا. میں نے کہا آپ دیکھیں، ایک شخص نے ایک غیر مقلد عالم کو مسئلہ لکھا کہ 3 طلاق دیں تو کتنی ہوتی ہیں. غیر مقلد عالم نے جواب دیا کہ 3 طلاق دو تو ایک ہوتی. اس نے پھر وہ مسئلہ اپنا اور غیر مقلد عالم کا جواب، یہ خط مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو لکھا. مولانا رشید احمد گنگوئی نے آخر میں لکھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں اور غیر مقلد کے فتوے کا رد کیا. اب یہ پوری عبارت فتاوی رشیدیہ میں چھپی. وہ چھپی کیسے؟ پہلے سائل کا سوال، پھر غیر مقلد عالم کا جواب، پھر مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا اس پر آگے جواب. اس غیر مقلد عالم نے مفتی رشید احمد گنگوئی کے جواب کو نقل نہیں کیا، بلکہ عام آدمی کے سوال اور غیر مقلد کے جواب کو نقل کیا اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے کھاتے جڑ دیا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق دو تو ایک ہوتی. حالانکہ مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ 3 طلاق کو 3 دینے کا تھا. حضرت نے تو اپنی کتاب میں جو اس کا سوال تھا وہ جواب ہے اس کو نقل کیا نا. اب آپ بتاؤ یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے. اب ظاہر ہے مجھے اندازہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب اس طرح اگر کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے کہ دیکھو جی مولانا رشید گنگوئی نے 3 کو 1 کہا ہے اور یہ دیکھو، آپ کے بھی غلط ہے، رد کی ہے. بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں ایک بستی ہے تو وہاں روافظ کے ساتھ مناظرہ طے ہوا. روافظ کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا. ہم مناظرے پہ چلے گئے. اللہ کی شان یہ ہے آج بھی اس نشست میں ڈیرہ غازی خان کے حضرات موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں اور وہاں جا کے تحقیق کریں. یہ غالباً چھوٹی زیری کے قریب کو بستی ہے، مجھے اب بستی یاد نہیں ہے. آپ احناف میڈیا پہ جائیں، آپ اپلوڈ کریں تو جو نظمیں لکھی جاتی ہیں، میری ایک بڑی وائرل ہونے والی ویڈیو تھی جس میں میں خود جیپ چلا رہا ہوں اور یعنی ایسے جیپ چٹان کے اوپر سے یوں گزری ہے تو ٹرک پیچھے چٹان ایسے نا اکھڑی ہے، وہ اسی علاقے کی ہے، یعنی صحرا سے گزر کر ہم گئے تھے، میں خود اس جیپ کو چلا رہا تھا. خیر اب ہوا کیا کہ روافظ تو نہیں آئے، بستی چھوڑ کے چلے گئے. لوگوں نے کہا جی کچھ رافضیوں کے عقیدوں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم نے کتابیں سامنے رکھی اور بات کر دی. اب میں نے کچھ حوالہ جات ریکارڈ کیے کہ روافظ کا کس قدر مکروہ اور غلط یہ مذہب ہے، کس قدر غلط. اس پر میں نے ایک حوالہ دیا رجال کشی کا کہ ان کے محقق توسی تھے، رجال کشی کے اندر ہیں کہ وہ بدفعلی کرواتے تھے، بدفعلی مرد ہو کر بدفعلی کرواتے تھے. اور کسی نے پوچھا کیوں کراتے ہیں تو اس نے کہا بدفعلی کرانے سے تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. میں نے کہا اندازہ کر کس قدر یہ غلیظ ان کا عقیدہ ہے. میں نے پیش کیا. اب ہوا کیا، یہ تقریباً سال میں ایک بار ہوتا ہے. اب اس ویڈیو کو لوگ اپلوڈ کرتے اور پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی مولانا الیاس گمن کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ بدفعلی کرانا جائز ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے. لوگ پھر مجھے بھیجتے ہیں مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے، مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے. اچھا بعض لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں اب یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مولانا نے کوئی اور بات کی ہو، تم نے غلط بات کی ہے، کٹنگ ہو گئی ہو، اور ہوا ایسے ہی. انہوں نے اس کو کانٹ چھاڑ کر کے میرا حوالہ دے دیا کہ مولانا الیاس گمن نے کہا کہ بدفعلی کرانا جائز ہے کیونکہ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. کتاب کا حوالہ بھی دی. اب بتاؤ بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ حضرات تک کوئی ایسی بات پہنچے تو تحقیق کریں یہ ہے کیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بات یہ سمجھا رہا تھا کہ بس اوقات غیر مفتہ بھی قول ہوتا ہے تو ہماری کتابوں میں درج ہوتا ہے، اس کے بعد آگے مفتہ بھی قول ہوتا ہے. ہمارے مخالف اس غیر مفتہ بھی قول کو جس پر فتویٰ نہیں ہوتا اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں تو میں پہلے اس کو نقل کرتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. تو لوگ اس کو نقل پھیلا دیتے ہیں اور جو میرا جواب ہے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اللہ پاک فضل فرمائے اپنوں کو نہیں سننا غیروں کو سننا ہے، اس کا کیا حل نکالے مجھے آپ خود فرمائیں.
ابھی گزشتہ کل ہی کی بات ہے، میرے پاس انگلینڈ کے ایک مہمان تھے، تو کل کی نشست نے پوری بیٹھ کے سنی شام والی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو ذہن میں تھا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب مطلب بہت سخت ہیں، بڑی شدت ہے مزاج میں، اور غیر مقلدوں کے خلاف ہیں، اور کسی بندے کو برداشت نہیں کرتے، یہ ہے اور وہ ہے. تو خیر میں مطلب حضرت کیا دیکھوں. میں نے ایک بات ان کو سمجھائی. میں نے کہا دیکھیں، میرے مزاج میں شدت نہیں ہے، آپ کچھ وقت میرے پاس ٹھہریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا. میں نے ان کو ایک مثال دی. میں نے کہا دیکھیں، ایک حکیم ہے، یا ایک حکیم نہیں، ایک شخص ہے، اس کے کئی کام ہیں. وہ 24 گھنٹے میں روزانہ 5 منٹ کا ایک کلپ حکمت کا ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کرتا ہے. اب وہ بندے جو مریض ہیں، جن کو تکالیف ہے، وہ تو حکمت کے حوالے سے اس مرض کو لکھیں گے تو کلپ پائے گا، ان کو پسند آئے گا، پھر کل دوسرا سن لے گا، پسند آئے گا تیسرا سنے گا. اب ان کا ایک ذہن بن جائے گا کہ فلاں بندہ حکیم ہے، تو وہ اس کے گاؤں میں بھی آئیں گے تو اگر پوچھیں گے کہ ہم نے فلاں حکیم صاحب سے ملنا ہے، تو لوگ کہیں گے یہاں تو اس نام کا حکیم کوئی نہیں ہے، کس کی بات کرتے ہو؟ کہ آپ کہیں گے جس کی داڑھی ہے، پگڑی ہے، اچھا نام کیا یہ؟ ہاں ہم سمجھ گئے، اچھا وہ جو حافظ صاحب ہیں، وہ جو حاجی صاحب ہیں، جو مولانا صاحب ہیں، ہاں بالکل وہی. اور لوگ کہ یار یہ حکیم ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا اب آپ بتائیں، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 23 گھنٹے 55 منٹ الگ ہیں اور 5 منٹ الگ ہیں. وہ 5 منٹ کے کلپ کی بنیاد پر آپ نے ان کو حکیم کہا، اور یومیہ 23 گھنٹے 55 منٹ کی زندگی میں کچھ اور بھی تو کرتے ہوں گے نا وہ. کیوں آپ کے سامنے صرف حکمت کے کلپ تھے؟ میں نے کہا ہوا یہ کہ چونکہ میں نے احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل بھی کیا ہے، اور لوگ بہت پریشان تھے. کہیں روافظ کا حملہ، کہ قادیانیوں کا حملہ، کہ مودودیت کا حملہ، کہ مماتیت کا حملہ، کہ بریلویت کا حملہ، کہ غامدیت کا حملہ، کہ اور حملے ہی حملے تھے. تو ظاہر ہے میں نے دلائل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں، تو جس بندے کو جو الجھن ہوتی ہے وہ سرچ کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. تو اس کا ایک ذہن بنتا ہے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب صرف اور صرف رد فرقے باطلہ پہ کام کرتے ہیں. وہ اسی حوالے سے مجھے دیکھتا ہے. دائرہ جب قریب آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ یار مولانا صاحب کرتے کیا ہے. میں اس پر ایک نہیں 2 واقعے سنا دیتا ہوں. 2 واقعے. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں شارجہ ایک بلڈنگ میں تھا، اور کرونا کے دن تھے، اور ساتھ والی بلڈنگ میں ایک گھر میں جمعہ تھا. تو انہوں نے میرے میزبان سے رابطہ کیا کہ اگر مولانا صاحب آ جائے تو بہت اچھا ہو. خیر میں چلا گیا. میں گیا تو جس صاحب نے مجھے بلایا تھا وہ چونکہ مجھے جانتے تھے، باقی آنے والے مجھے زیادہ نہیں جانتے، نام سنا ہوگا. اس نے میرا تعارف کرایا کہ یہ ہمارے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں، بڑے مناظر ہیں، بڑے نڈر ہیں، بڑے بے باک ہیں، اور باطل کو للکارتے ہیں، اور دیوبندی کے ہر وقت میدان کے اندر اترے ہوتے ہیں. صحیح اس نے ماردار بیڑی تعارف کرایا. جب اس نے تعارف کرا لیا تو میں نے لوگوں سے کہا بھئی انہوں نے میرا غلط تعارف کرایا ہے. میرا تعارف یہ نہیں ہے، میں اپنا تعارف آپ کو خود کرا دیتا ہوں. میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات. میں ان 5 کو دلائل سے بیان کرتا ہوں، اور اگر ان 5 میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو سمجھا دیتا ہوں، کوئی شبہ ہے تو اس کو دور کر دیتا ہوں. میرا یہ تعارف ہے. تو لوگ ہنسنے لگے. میں نے کہا یہ جس نے میرا تعارف کرایا ہے، اسی تعارف سے تو لوگ بدکتے ہیں، وہی تو نے پھر تعارف کرا دیا میرا. تو میرا وہ تعارف کراؤ جو بنتا ہے. تو اسی طرح مجھ سے ایک ساتھی بیت تھے، ان کی کینیڈا کی نیشنلٹی تھی، اور وہ رہتے امارات میں تھے. تو میں گیا، مجھے ملے تو بڑے نا درد کے ساتھ مجھے کہنے لگے، یہ آج سے غالباً کوئی 9-10 سال پرانی بات ہوگی. بڑے درد سے مجھے کہنے لگے حضرت میری ایک بڑی خواہش ہے، آپ ایسا کریں چند ایک کلپس ایسے ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کروا دیں کہ جن میں صرف اور صرف خانقاہ، اللہ، ذکر اللہ اور یہ باتیں ہوں، اور اس میں باطل کے رد کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں جب کبھی کسی کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں فلاں حضرت سے بیعت ہوں، میرے شیخ ہیں، تو آپ ان سے بیعت کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کون؟ میں آپ کا نام لے تو کہتا ہے وہ جو غیر مقلدوں کے خلاف ہیں، وہ جو بریلویوں کے خلاف ہیں، وہ جو مماتیوں کے بہت خلاف ہیں، وہ جو مناظرے کرتے ہیں. تو مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ سارے کام میرے حضرت کرتے ہیں ضرورت کی وجہ سے. اصل ان کا مزاج یہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے ان کی.
جب باطل للکارتا ہے تو للکار کا جواب تو للکار ہی ہوتا ہے نا، جب باطل دھاڑتا ہے تو دھاڑنے کا جواب تو دھاڑ ہی ہوتا ہے، جب باطل اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کا جواب تو پھر جواب ہی ہوتا ہے۔ جس لہجے میں ہمارے کافر کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے حضرت گالیاں نہیں دیتے ہیں لیکن اس لہجے میں اس گالی کا جواب دے دیتے ہیں، تو اس سے پھر باطل جن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھانا پڑتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک مثال دی، مثال تو بہت عجیب سی ہے لیکن چونکہ دی اس نے تھی اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا تو وہ فلم کا ہیرو کہتے ہیں یا ولن کہتے ہیں، جی ولن، اس نے کہا ہیرو ولن تھا اور ایک عورت اس کا بیٹا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس نے رشتے تلاش کرنے شروع کیے۔ اب اس کی خواہش تھی اچھے خاندان کی شریف بچی گھر کے اندر آئے۔ جب بھی کسی معزز شریف خاندان سے اس کی ماں رابطہ کرتی تو اپنے بیٹے کے لیے، تو انہوں نے کہا وہ تمہارا بیٹا جو لڑکیاں اٹھاتا ہے، وہ جو ڈکیتیاں مارتا ہے، اس نے کہا نہیں میرا بچہ بہت شریف ہے، یہ اس کا بزنس ہے، یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کو سین ادا کرتے ہیں وگرنہ اس کی فلم لیتا ہی کوئی نہیں، یہ مجبوری ہے۔ تو اس نے کہا ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ حضرت ہمارے کا مزاج یہ نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے کہ پھر کے باطلہ گرات پہ لوگ میدان میں نہیں ہیں تو انہیں اس مشکل کام کو بھی سنبھالا ہوا اور بدنامیاں مول لے کر سنبھالا ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیر میں نے ان مہمانوں سے بھی کہا، وہ بہت معزوز ہوئے، بہت معزوز ہوئے۔ تو وہ چونکہ یہاں ٹھہرے تھے، ہوٹل بک تھا، ابھی صبح ان کو مجھے میسج آیا تھا میں انشاءاللہ ناشتے کے بعد چیک ان کرتا ہوں اور میں بیگ لے کر آپ کے یہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیں، ہوٹل میں رہ کے اتنے پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں، ہمارا گھر آپ کے لیے ہے، دیسی کھانا کھائیں، یہاں ٹھہریں، ہمیں خدمت کا موقع دیں اور بیٹھ کے دین سیکھیں۔ اللہ آپ کو محبت دین اللہ نے آپ کو دی ہے تو دین سیکھیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے، عقائد کا تاکہ الجھنیں ختم ہوں۔ آپ میری تھوڑی سی گفتگو سے اندازہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا دورہ تربیت العلماء کتنا لمبا ہونا چاہیے اور کتنے دن چلنا چاہیے تاکہ باتیں ساری کھل کر ہم سنیں اور سمجھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، صحابی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، اور مجتہد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ معجور ہے۔ تو ان تینوں کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ لوگ آپ کے اوپر اعتراضات کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اور نبی قبر میں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص آپ کی قبر پہ جا کر صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کی قبر پر جا کے استشفاء کرنا اور آپ سے درخواست کرنا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، تو یہ درخواست کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہم چونکہ اس عقیدے کو سنتے نہیں ہیں، اس پہ دلائل پڑھتے نہیں ہیں اور مخالف کی شبہات کا جواب نہیں سنتے اور صرف ان کا شبہ آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں گے، مجھے ابھی کل کی بات ہے، ایک ساتھی نے اس مسئلے پر میسج کیا، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب مجھے بتائیں میں ان کو مطلب کیا کہوں، مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسائل پوچھتے ہیں لیکن خدا کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو مسئلہ لکھ رہے ہیں اس پر تھوڑا سا غور بھی کر لیتے۔ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جو حدیث پاک ہے کہ حضور فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ حضور تو ابھی زندہ قبر میں گئے ہی نہیں، تو کیسے فرما رہے میری قبر پہ پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ اب کتنا آسان سا جواب ہے کہ یار یہ جو نا من صلی علیہ عند قبری، یہ جب صلی ماضی ہے اور جب ماضی پر عربی گرامر میں شرط کا کلمہ آتا ہے تو ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ اب انہیں چونکہ بیان تو سننا نہیں نا، مخالف نے اعتراض کیا ہو فوراً پریشان ہو گیا کہ یہ حدیث میں ہی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے میری قبر پہ درود پڑھا تو میں نے سن لیا، اس کا معنی ہے جو میری قبر پر درود پڑھے گا تو میں اس کو سنوں گا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب مثلا قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، السَّأَلَ ماضی ہے، کوئی کہے کہ مولانا صاحب یہ تو پہلے بار اللہ فرماتے ہیں کہ جس کس نے مجھ سے سوال کیا تھا نا میں نے اس کی بات کو میں نے جواب دیا تھا، یہ آج کے لیے تو نہیں ہے تو ہم پھر کس سے مانگیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دلائل سنیں تاکہ آپ کو الجھنیں دور ہو۔ میں جو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، وہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سننا یہ ہے اتفاقی عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص، چونکہ ہم امتی ہیں ان کی، ہم نے انہیں کی قبر پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا سما یہ اتفاقی ہے۔
اور عام اموات کا، عام مردوں کا سننا یہ صحابہ کے دور سے اختلافی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔ انبیاء علیہ السلام کا سماع اتفاقی ہے اور صحابہ کا سماع اختلافی ہے، تو اختلافی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں کیوں اختلاف تھا کہ بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عام میت کو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے، اگر کافر ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ثواب کا معنی اچھا بدلہ، اور عذاب کا معنی برا، ٹھکائی۔ اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ ایلام الحی علی سبیل الہوان۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے زندہ کو تکلیف دینا، ذلیل کرنے کے لیے۔ جب ہم اس بات کو مانیں گے کہ میت کو قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا اس کے اندر حیات بھی ہے۔ جب حیات مانیں گے تو یہ ماننا پڑے گا اس کو سماع بھی ہے۔ کیوں؟ حیات کے لیے تو سماع ضروری ہے نا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو اور زندہ پیدا ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، زندہ ہے، اور ماشاءاللہ وہ سنتا بھی ہے۔ لوگ یا جب زندہ ہے تو سنتا ہے، اور ماشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، زندہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ سن نہیں رہا، دعا فرمائے۔ اب مطلب یہ کہ زندہ ہونے کو تو سننا لازم ہے، تو جب زندہ مان لیا تو اب سننے پر دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میت کے سننے نہ سننے پر دلائل ان کو دینے پڑتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ جو کہتے ہیں سنتا ہے ان کے ذمہ تو دلائل ہے ہی نہیں۔ جب حیات مان لی تو سماع مان لیا نا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ کہ جی سورج نکل آیا ہے اور 12 بج گئے ہیں اور ماشاءاللہ روشنی بھی ہے، لوگ کہیں کہ بھائی جب سورج نکلا ہے تو روشنی ہے نا، کیا بتا رہے کہ سورج نکل آیا ہے اور ماشاءاللہ دن بھی ہے۔ کبھی دن ہے تو سورج نکلا ہے، دن ہے تو سورج کیوں نکل رہا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات کہنی پڑے گی کہ یار 12 بج گیا، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے رات ہے، بالکل اندھیرا، روشنی ہے ہی نہیں۔ تو سورج کے نکلنے کے بعد روشنی پر دلیل نہیں دینی پڑتی۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھر دلیل دینی پڑتی ہے کہ سورج ہے لیکن روشنی کیوں نہیں ہے؟ سورج گرہن ہو گیا ہے، بادل ہو گیا ہے، کیا مسئلہ کیا بنا ہے؟ اسی طرح جب آپ نے حیات مان لی ہے، اب سماع کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، صحابہ کرام میں پھر کیوں اختلاف ہے کہ بعض سماع کہتے ہیں بعض نہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے میں سننے کی صلاحیت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں سنتا۔ اب جو کافر ہے قبر میں اس کو ہوتا ہے عذاب، اور جو مومن ہے قبر میں اس کو ہوتا ہے ثواب۔ اب ذرا اچھی طرح بات سمجھنا، میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کبھی پہلے مثال سمجھانی پڑتی ہے پھر عقیدہ یا مسئلہ، اور کبھی پہلے عقیدہ یا مسئلہ پھر مثال دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو اور وہ کمرے کے اندر ہو اور اس نے اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈ لگائی ہو، قرآن کریم سن رہا ہو، بیان سن رہا ہو، نعت سن رہا ہو، آپ باہر سے آواز دیں زور سے، بیٹا مزمل، بیٹا مدثر، وہ نہیں سن رہا۔ اب کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میرا بیٹا نہیں سن رہا اس لیے کہ اس کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ اندر شور ہے۔ اب وہ سن سکتا ہے لیکن کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ وہ شور ہے۔ بچے ہیں، ایک مطالعہ کر رہا ہے تو آپ نے آواز دی، بھائی کیا ہوا، سنی نہیں میری بات؟ ابو میں مطالعہ کر رہا تھا، بس میری توجہ نہیں کی۔ آپ نے کہا بچہ چونکہ مشغول تھا، دماغ اس کو اس طرف تھا تو نہیں سن سکا۔ کوئی کھیل رہا تھا، آپ نے آواز دی تو اس نے نہیں سنا، بھائی بچہ کھیل رہا تھا، کھیل میں مشغول تھا، توجہ نہیں کی۔ بات سمجھے؟ جو صحابہ کرام اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میت اگر مومن ہے تو وہ انعامات، تجلیات الہیہ کے لطف لے رہا ہے، مشغول ہے نا، اور جو کافر ہے اس کو ٹھکائی ہو رہی ہے، وہ بھی مشغول ہے۔ تو جو کہتے ہیں سنتا ہے، وہ کہتے ہیں جو انعامات کے اندر مشغول ہے، سن تو وہ بھی سکتا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے سن نہیں رہا، اور کافر سن تو سکتا ہے لیکن چونکہ عذاب ہو رہا ہے تو نہیں سن رہا۔ اور جو کہتا ہے نہیں سنتا، ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جو مشغول انعامات کے اندر ہے وہ بھی نہیں سنتا، جو عذاب میں وہ بھی نہیں سنتا، کیونکہ مشغول ہے، اس مشغولیت کی وجہ سے وہ نہیں سنتا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ میت کو سماع حاصل نہیں،
ان کا نظریہ یہ ہے کہ سماع تو ہے لیکن سن کیوں نہیں رہا. جنہوں نے اس بات کو دیکھا کہ سننے کی صلاحیت ہے تو انہوں نے کہا سنتا ہے، اور جن نے یہ دیکھا صلاحیت اگرچہ ہے لیکن اس کی مشغولیت ثواب یا عذاب کی وہ ہے کہ نہیں سن سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں سنتا. تو اختلاف کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صحابہ سماع کے قائل نہیں تھے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ ہو. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آگی میں درمیان میں اس کو بھی حل کر دوں. وہ یہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، اور یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فاسق تھا، لیکن فاسق اعلانیہ نہیں تھا، کھلا نہیں تھا، اور بے جھجک گناہ نہیں کرتا تھا، ڈرتا تھا. کچھ کوتاہیاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی تھی. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، حضرت زہرا کا بیٹا، وہ بھی موجود ہے. تقوی، ورع، صحابیت، سب چیزیں تھیں، اور یہ چیزیں یزید میں نہیں تھیں. اب اس مسئلے پر جب اختلاف ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی ہونے کے باوجود یزید کا انتخاب کیا، ولی عہد بنایا، اور اس کو اپنے بعد متعین کر دیا کہ میرے بعد امیر یہ ہوگا. صحابہ کرام اس کو تسلیم نہیں کر رہے، سارے نہیں، بعض یزید کو تسلیم کر رہے ہیں اور بعض تسلیم نہیں کر رہے. اب ہوا کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یزید بہت اچھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے قبول کیا. اگر اچھا نہ ہوتا تو صحابہ قبول کیوں کرتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اعلیٰ عنہ کے اس کو ولی عہد بنانے کی وجہ سے انہوں نے یزید کو ٹھیک سمجھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، صحابہ غلط ہیں، حضرت امیر معاویہ غلط رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یزید جیسے برے آدمی کو ولی عہد بنا دیا. توجہ سے بات سمجھیں نا، ولی عہد بنا دی. تو بعضوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کے انتخاب کی وجہ سے یزید کو اچھا سمجھ لیا، اور بعضوں نے یزید کے برا ہونے کی وجہ سے اور برے بندے کو ولی عہد بنانے کی وجہ سے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیا. یہ بات غلط ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہر حال میں درست ہیں، اور یزید ہر حال میں فاسق ہے. اچھی طرح بات سمجھنا، الجھن کیا ہے. اصل یہ ہے، اگر کوئی خلافت کے دو شخص امیدوار ہوں اور ان دونوں میں سے، بات سمجھنا، ان دونوں میں سے کس میں کیا صلاحیت، اس کو دیکھنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں خلافت اور امارت شریعہ کے لیے. نمبر ایک، جس کو امیر منتخب کرنا ہے یا خلیفہ منتخب کرنا ہے وہ نیک ہو، متقی ہو، خدا خوف، ظلم نہ کرے، عدل کرے. نمبر دو، اس کے اندر انتظامی صلاحیتیں ہوں کہ اس نے حکمران بننا ہے. اگر ایک شخص ایسا ہو جس کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہوں تو پھر خلافت اس کا حق ہے جس میں خاندان کو دخل نہیں ہے. لیکن اگر امارت یا خلافت کے دعوے دار دو آ جائیں اور ان دونوں میں صلاحیتیں تقسیم ہو جائیں، ایک میں انتظامی صلاحیت زیادہ ہے لیکن تقوی کم ہے، ایک میں تقوی زیادہ ہے اور انتظامی صلاحیت کم ہے. اب یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان رضی اللہ عنہ اجتہادی تھا اور اختلافی تھا کہ معیار کس کو بنائیں، انتظامی امور کو یا تقوی کو. بعضوں کی رائے ہے چونکہ امیر المومنین ہے، یہ صرف بادشاہ نہیں ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لہذا اس میں تقوی کو بنیاد ہونی چاہیے اگرچہ انتظامی امور کمزوری کیوں نہ ہو. اور بعض کہتے نہیں، اس نے کوئی مسلح پر نماز صرف نہیں پڑھانی، اس نے عدالتیں بنانی ہیں، پولیس بنانی ہے، افواج کا نظام بنانا ہے، ملکی نظام منظم کرنا ہے، اس کے اندر تدبیر اور انتظامی صلاحیتیں ہونی چاہیے. اس لیے انتظامی امیر کو دیکھو اگرچہ اس کے اندر اعمال کی کمزوری کیوں نہ ہو. اب مسئلہ اجتہادی ہو گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، ایمان، ورع، زہد لا مثال لہ ولا مثل لہ. یزید جیسے کھربوں بھی آ جائیں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ بات طے شدہ ہے. لیکن یزید میں تقوی وہ نہیں تھا، ورع وہ نہیں تھا، لیکن پیدا حضرت امیر معاویہ کے گھر میں ہے، جوانی وہاں پر ہے، پورا دور اس نے وہ حکومت اور کا دیکھا ہے، انتظامی امور تھے، تجربہ تھا.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ اس میں انتظامات کی صلاحیت موجود ہے، باقی سر پہ بوجھ پڑے گا تو جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں اس کو چھوڑ کر یہ تقوی اختیار بھی کر لے گا۔ انسان جب ذمہ داری پڑتی ہے تو کچھ حیا کرتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اس بنیاد پہ دے دیا۔ تو وجہ کیا تھی اچھی طرح سمجھ لیں، جن کی رائے یہ تھی کہ خلافت میں اہم چیز تقوی ہے، ان کے ہاں ترجیح حضرت حسین کی تھی، یزید کی نہیں تھی۔ اور جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں خلافت میں بنیاد انتظامی امور ہیں، تقوی نہیں ہے، تو انہوں نے ترجیح یزید کو دی ہے، حضرت حسین کو نہیں دی رضی اللہ۔ تو یہ ایک اجتہادی اختلاف کی بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے، یہ کان کھول کر سن لیں۔ یزید کے برا ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو برا نہیں کہا جا سکتا، اور صحابہ کرام کے اچھا ہونے کی وجہ سے یزید کو صالح اور نیک نہیں کہا سکتا۔ اعتدال کا اور درمیانہ اور اہل حق کا راستہ اختیار کریں، اس پٹڑی سے اتریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ آپ کے علم کے اندر آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں مختصر عقائد سمجھ لیں جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں، یعنی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے رٹنی ہیں، ہر بندے کو ازبر ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلے پر سارے جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم ہے رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ ہم اس میں 3 کا اضافہ اور بھی کرتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی منتخب ہے، ہر صحابی امت کا افضل ترین فرد ہے۔ یہ بنیادی میں نظریات جو پیش کیے نا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ میں پھر گنواتا ہوں، دور حضرات بیٹھے میری اس بات کو لکھ لیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہر صحابی نمبر 1 مومن ہے، نمبر 2 عادل ہے، نمبر 3 حجت ہے، نمبر 4 معیار حق ہے، نمبر 5 تنقید سے بالا تر ہے، نمبر 6 محفوظ ہے، نمبر 7 کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم ہے، نمبر 8 جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، نمبر 9 منتخب ہے اللہ کی طرف سے، نمبر 10 امت کا افضل ترین فرد۔ یہ ہر بندہ یاد کر لے اور ہر بندہ اپنی نسلوں کو لکھا دے اور اپنے گھروں پر لکھ کر لکھا دیں، اور اس کے بینر بنائیں، آپ اس کی تحریریں بنائیں، آپ اس کی پوسٹیں بنائیں، آپ اس کو گھروں میں لکھ کے لگائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بنیادی نظریات ہے جس کو آپ ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں کبھی بھی۔ میں پھر گنوا دیتا ہوں، اچھی طرح اس کو یاد رکھ لیں، اور جو دور دراز رات بیٹھے ہوئے اس کو اچھی طرح لکھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاقی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نمبر 1 مومن ہے، نمبر 2 عادل ہے، نمبر 3 حجت ہے، نمبر 4 معیار حق ہے، نمبر 5 تنقید سے بالا تر ہے، نمبر 6 منتخب ہے، نمبر 7 افضل ترین فرد ہے، نمبر 9 محفوظ ہے، نمبر 10 کسی مسئلے پر سب جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے، نمبر 9، نمبر 10 جنتی۔ یہ 10 باتیں تو نوٹ کر لیں اور ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر کہتا ہوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو نہیں لکھ سکے وہ لکھ لیں، ورنہ بیان اپلوڈ ہوگا تو آپ اس کو پھر اچھی طرح محفوظ کرنا۔ وہ کیا؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہر صحابی مومن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہے، منتخب ہے، افضل ترین امت کا فرد ہے، جنتی ہے، محفوظ ہے، اور کسی مسئلے پر سب صحابہ جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم ہے۔
الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ یہ صحابہ کے بارے میں آپ نظریات ذہن میں رکھ لیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام کے بارے میں ذہن بنا لیں، یہ 10 نظریات ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میں پھر کیا تو اس کو یاد کریں۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مؤمن ہیں، عادل ہیں، حجت ہیں، معیار حق ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، منتخب ہیں، افضل ترین ہیں، جنتی ہیں، محفوظ ہیں، اور جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہیں۔ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریات رکھنے۔ اب 4 لفظ اور ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بہت مختصر باتیں کہہ رہا ہوں۔ 4 لفظ اور سن لیں اور سمجھ لیں، چونکہ یہ دورہ تربیت العلماء ہے، میں نے علماء کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں۔ 4 لفظ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 معصوم، نمبر 2 محفوظ، نمبر 3 مأجور، نمبر 4 متقی۔ انبیاء کرام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ متقی کا نہیں، متقین کا نہیں، معصوم اور معصومین کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے، خاتم المتقین نہیں کہا جا سکتا۔ معصوم اور متقی کے معنی میں فرق ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہ دے، یہ معصوم ہے۔ اور متقی وہ گناہ نہ کرے تب بھی متقی ہے، گناہ کر کے توبہ کر لے تب بھی متقی۔ معصوم اسم مفعول ہے، جس کو بچایا جائے، اور متقی اس میں فاعل ہے جو بچے۔ نبی معصوم ہے، توجہ رکھنا، یہ نہیں کہ نبی متقی نہیں ہے، نبی متقی بھی ہوتا ہے، بچتا ہے پیغمبر، لیکن میں اصطلاحات بتا رہا ہوں جس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد ماجور ہے، اور عام امتی متقی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی معصوم ہے کہ نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتے ہیں، نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، یعنی صحابی کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کی توفیق دے کے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا لیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مجتہد ماجور ہے کہ مجتہد جب بھی اجتہاد کرے گا، کبھی اجتہاد میں درستگی ہوگی، کبھی اجتہاد میں خطا ہوگی۔ اگر اجتہاد درست ہوگا تو مجتہد کو دوہرا اجر، اور اگر اجتہاد میں خطا ہوگی تو مجتہد کو اکہرا اجر۔ تو مجتہد ہمیشہ ماجور ہوتا ہے، تفسیر میں بتا چکا ہوں۔ اور عام مومن بعد کے علماء نہ یہ معصوم ہیں، نہ ہم ان کو محفوظ کہتے ہیں، نہ ہر کسی کو مجتہد کہتے ہیں۔ ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ متقی کی ہو سکتی ہے۔ علماء کے بارے میں ہمارا ذہن یہ نہیں ہے کہ معصوم ہیں، کہ اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ ہمارا ذہن نہیں کہ محفوظ ہیں، کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مٹا دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن نہیں کہ معجور ہیں، کہ ان سے غلطیاں بھی ہوں تو غلطیوں پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہاں، اگر ان کی غلطیاں بھی نیک نیتی کے ساتھ ہوں، فساد کو، اغراض کو، شہرت کو دخل نہ ہو، ٹھیک سمجھ کر میں خطا ہو جائے، یہ بات الگ ہے۔ ہمارا نزدیک علماء کرام متقی۔ اب بات اس پر ذرا توجہ سمجھ لیں، جب ہمارا نظریہ ہے کہ علماء کرام زیادہ سے زیادہ متقی ہیں، تو متقی کے مفہوم میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ بھی متقی۔ کیوں؟ جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ اس لیے توبہ کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس نے شروع سے گناہ نہیں کیا وہ اس نے بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا، اور جس نے کر کے چھوڑ دیا اور توبہ کر لی اس نے بھی اللہ سے ڈر کے توبہ کی۔ اگر کسی شخص نے نماز وقت پہ پڑھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو تبھی پڑھتا ہے، اور اگر کسی نے غفلت سے چھوڑ دی ہے اور بعد میں قضا کر رہا ہے تو ڈرتا ہے تو قضا کو پڑھ رہا ہے، اگر نہ ڈرتا تو کیوں پڑھتا؟
اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اللہ سے ڈر کے رکھا ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکا تو بعد میں توبہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے تو توبہ رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا سے بچتا ہے اس کا معنی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اگر کسی زنا ہو گیا اور گڑ گڑا کر رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرتا ہے تو تبھی رو رہا ہے، اگر نہ ڈرتا تو پھر یہ روتا کیوں؟ تو متقی کا معنی صرف یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا نہیں، گناہ نہ کرے تب بھی متقی ہے، اور گناہ کر کے توبہ کر لے تب بھی متقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، صرف ایک مقام کو میں پڑھتا ہوں، آپ اندازہ فرمائے کہ متقین کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا۔ یہ بھی متقی ہے جس نے بے حیائی کا کام کر لیا اور اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، لیکن اللہ سے استغفار کیا ہے، جب اللہ کی یاد آئی ہے تو گڑ گڑا کے مانگا ہے، ولم يصروا، اور اپنے گناہ پہ ڈٹا نہیں، یہ بھی متقی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو ذہن بنانا چاہیے کہ جس قدر علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، یہ عام علماء ہیں اور متقی ہیں۔ کبھی گناہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے، کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر اپنے ہم اثر کسی عالم میں کوئی کمزوری دیکھیں، اس کی کمزوری کو اچھالیں نہیں، اللہ کے لیے اس کی کمزوری پر پردہ ڈالیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، ستاری کی چادر کو ڈال دے، اور اللہ اس کو تو خوب خوب دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام ذہن بنا لیں۔ ابھی چند دن قبل میں مدینہ منورہ میں تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی میں فلاں مولانا صاحب کے علاقے کا ہوں اور وہ آپ کا شاگرد ہے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ دیکھیں وہ نبی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ مجتہد نہیں ہے، اس کی قدر کرو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جو ہمارے محلے میں، لیکن میں کبھی ان کو ملا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کے بہت تشدد ہے، بہت سخت ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اس نے میرے پرانے بیان نہیں سنے ہوئے تھے، تو موجودہ سے کہا آپ تو بڑے معتدل ہیں اور بڑے نرم مزاج ہیں، تو وہ بہت سخت ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا کہ وہ نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، میں نے پہلے نہیں کہا تھا؟ کہتا نہیں میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا یہ جو ان کا طرز عمل ہے تو یہ غلط ہے نا؟ جی غلط ہے۔ تو میں نے کہا غلط پر گناہ ہوتا ہے نا؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا میں نے تو پہلے کہا نا وہ گناہ کرتے ہیں، میں نے تو پہلے آپ سے کہا وہ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہوں گے، ان کی پھر بھی قدر کرو۔ میں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام عقائد کا وہ کر رہے ہیں یہ کام آپ کے علاقے میں اور کوئی نہیں کر رہا، قدر کرو ان کی۔ میں ان کی صفائی تھوڑی دے رہا ہوں، بہت نیک آدمی۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بار میں جلسہ میں تھا تو جلسہ میں مجھے بڑے جلسے میں چٹ آئی، خدا گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، بڑے جلسے میں چٹ آئی کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور آپ پر الزام ہے کہ آپ نے فلاں کام کیا۔ میں نے کہا وہ کیا یا نہیں کیا اس پر تو کسی کے پاس گواہ نہیں ہے، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ اس پر گواہ بننے اور قیامت کو اللہ کے دربار میں کہنا کہ یا اللہ اس نے اس گناہ سے توبہ کی تھی، ہم اس کے گواہ ہیں۔ میں نے کہا کہ اور چٹیں دو دے، اب اور کوئی چٹ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار میں نے جنت میں نہیں جانا، چلو اگر آپ کسی نے میرے بارے میں بتا دیا ہے غلط تو ٹھیک، پر میں بحث ہی نہیں کرتا تو میں توبہ نہیں کر سکتا، مجھے آپ جنت میں نہیں بھیجنا چاہتے، میرے لیے دروازے آپ بند کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو بحث ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں معصوم ہوں، کبھی میں نے کہا میں محفوظ ہوں، میں نے کبھی کہا مجتہد ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے علم کے اندر ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، جو علم ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو میں نے گزارش یہ کی ہے کہ علماء کرام دین کا کام کریں، اور دین کے کام کرنے والے دیگر علماء اگر ان کی کوئی کمزوری کوئی گناہ آپ کے علم میں آئے تو اللہ کے لیے اس پر پردے کی چادر ڈال دیں اور اس کو نہ ظاہر کریں، نہ اس کی توہین کریں، نہ اس کی تذلیل کریں۔
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔